السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک دلچسپ کہانی، خرگوش اور شیر کی کہانی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک شیر رہتا تھا۔ وہ تمام جنگل کا بادشاہ تھا، لیکن وہ بادشاہ جیسے پیش نہیں آتا تھا۔ ہر دن بے رحمی سے جنگل کے جانوروں کو کھا جایا کرتا تھا۔ شیر کے خوف سے جنگل کے جانور چھپ جایا کرتے تھے اور خود اپنی بھوک اور پیاس کو مار کر سخت مشکلات سے دوچار ہونے لگے تھے۔ اس طرح کچھ دن بعد جنگل کے تمام جانور ایک جگہ پر جمع ہوئے۔ شیر کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے سب مل کر رائے مشورہ کرنے لگے۔ سب نے اپنی اپنی بات رکھی اور آخر میں ایک گیدڑ نے کہا، میرا خیال ہے ہم روز شیر کے ہاتھوں مرنے کے بجائے ہم خود ایک بار شیر کے پاس چلے جائیں۔ اس طرح روزانہ شیر کسی ایک کو کھا لے گا اور ہم سب بنا خوف اور سکون کے ڈر کی زندگی گزاریں گے۔ گیدڑ کے مشورے پر تمام جانور رضامند ہو گئے۔ ایک بندر نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، اپنی باری آنے تک ہم اپنی زندگی بنا خوف کے گزار سکیں گے۔ جانوروں کی بات چیت مکمل ہونے کے بعد گیدڑ نے خود شیر کے پاس جا کر یہ ساری بات بتائی۔ گیدڑ کی بات سن کر شیر بولا، میں بادشاہ ہوں، اس لیے تم سب کی بات مان رہا ہوں، لیکن ایک بات غور سے سن لو، مجھے جانور ملنے میں تاخیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا، دوبارہ آ کر حملہ کرنا شروع کروں گا۔ شیر نے بڑے غصے سے یہ سب کہا۔ شیر کی باتیں سن کر گیدڑ نے خاموشی سے سر ہلا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد ایک ایک جانور بلا ناگا اپنی اپنی باری کے مطابق شیر کے پاس جانے لگے اور شیر سکون سے اپنے پاس آنے والے جانوروں کو مار کر اپنی بھوک مٹانے لگا۔ یہ معاملہ ایسے ہی چل رہا تھا اور ایک دن شیر کے پاس جانے کی باری خرگوش کی آئی۔ وہ بہت ہی ہوشیار تھا، اسے شیر کے پاس جانا منظور نہیں تھا۔ اس نے ساتھی جانوروں کو بے رحمی سے مارنے والے شیر کی سبق سکھانے کی ٹھان لی اور ایک اچھی ترکیب نکال کر آہستہ آہستہ شیر کی گفا کے پاس پہنچ گیا۔ تاخیر ہو جانے سے شیر بہت غصے میں تھا اور خرگوش کو دیکھ کر غصے سے کہنے لگا، میں نے تم سب کو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ دیر ہو جائے تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ وعدہ خلافی کی ہے، اس لیے میں جنگل جا کے من چاہے جانور کا شکار کر کے کھا جاؤں گا۔ تب خرگوش نے شیر سے کہا، معاف کر دیجئے بادشاہ سلامت، غلطی ہو گئی اور اس کا ایک واجب سبب ہے، اطمینان رکھیے، میں بیان کرتا ہوں، آپ سنیے اطمینان سے اور پھر مجھے مار کر کھا لیجیے گا۔ شیر نے خرگوش سے کہا، وہ کیا بات ہے، جلدی بتاؤ۔ خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس آ رہا تھا، راستے میں مجھے ایک شیر مل گیا، وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ میں نے آپ کی بہادری کی بات اس شیر کے سامنے رکھی، لیکن وہ شیر آپ کے بارے میں بہت برا بھلا کہنے لگا۔ یہ سن کر میں نے غصے سے کہا، تم ہمارے جنگل کے نہیں ہو، ہمارے بادشاہ کے بارے میں ایسی باتیں نہ کرو۔ یہ سن کر وہ شیر میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے کہا، تم مجھے مارو گے تو ہمارے بادشاہ تمہیں ہرگز نہیں بخشیں گے۔ اس شیر نے کہا، تمہارا بادشاہ کیا کر لے گا میرا؟ میں نے کئی ہاتھیوں کو اپنے پنجے سے مار گرایا ہے، تمہارا بادشاہ ہو یا کوئی اور ہو، میرے ہاتھوں بچ نہیں سکتا اور میرے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا اور میں اسے ختم کروں گا۔ یہ سب بدتمیزی کرنے لگا۔ میں نے اس شیر سے کہا، تم ہمارے بادشاہ سے آ کر بات کرو۔ اس نے فخر سے کہا، میں کیوں آؤں؟ تمہارے بادشاہ میں دم ہے تو اسے ہی یہاں لے کر آؤ۔ یہ کہہ کر مجھے دبانے لگا۔ بادشاہ سلامت، اسی لیے مجھے دیر ہو گئی۔ یہ سن کر شیر غصے میں کہنے لگا، چلو ابھی چلتے ہیں، ابھی اسے ختم کرتا ہوں۔ یہ سن کر خرگوش شیر کو جنگل کے بیچ میں کنویں کے درمیان لے گیا۔ بادشاہ، اس کے اندر دیکھیے، وہ وہاں آپ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہے، آپ اسے اچھا سبق سکھائیے۔ شیر غصے سے فوراً کنویں میں جھانکنے لگا اور غصے سے دہاڑنے لگا اور دوسری جانب سے بھی دوسرا شیر دہاڑتا ہوا محسوس ہونے لگا اور خرگوش نے کہا، دیکھیے اسے کتنا فخر ہے اور آپ کو کیسے نیچا دکھا رہا ہے۔ یہ کہہ کر وہ شیر کو جوش دلانے لگا۔ شیر نے بنا کچھ سوچے سمجھے غصے میں کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ کنویں میں کوئی بھی نہیں تھا۔ شیر پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہوا کنویں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا اور کنویں میں ہی دم توڑ دیا۔ خرگوش نے نہ کہ اپنی عقل مندی سے اپنی حفاظت کی بلکہ تمام جانوروں کو شیر کے خوف سے نجات دلائی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کریے گا، شیئر کیجیے گا اور ہاں، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔